الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے. یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے. دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے. نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے. محترم سامعین، آج کے دن جو خوشی کا دن ہے، جس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں سبھی مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں اور ہر سال پورے سال شادمانی اور خوشی سے گزارتے ہیں، چاہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو، ہر ایک کے تہوار آتے ہیں. کہیں تو مذہبی تہوار ہے، کہیں تو قومی تہوار ہے. اسی کو کسی نے کیا خوب کہا ہے، دا انڈیا اسلام فیسٹیول، کہ انڈیا تہواروں کی سرزمین ہے. تو میرے عزیزوں، جس طریقے سے ہمارے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے قومی تہوار بھی ہے. یہ تہوار اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے پرکھوں بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں کہ ہمارا یہ ملک ہم کو پکا پکایا مل گیا ہے. اس کی محنت، اس کی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے جھیلی ہے. میرے عزیزوں، یہ ہندوستان ہمارا 1947 میں آزاد تو ہو گیا، لیکن اب اس کو کیسے چلایا جائے؟ اس کو ایک خود مختار ملک تو بن گیا، لیکن یہاں کس طریقے سے رہنے والے کیسے رہے، تو اس کے لیے یہ ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ ایجاد کیا گیا. اور اسی دن ہندوستان کے آئین اور لا قانون نافذ کیے گئے. اسی لیے اس دن کو خوشی و شادمانی میں ہم لوگ مناتے ہیں، اپنے پرکھوں کی یاد دلاتے ہیں. میرے عزیزوں، جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا تو اس ملک پر انگریزوں کا جال بچھا ہوا تھا. انگریز اس ملک کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھے، اور ان کی اس ناپاک حرکت کب سے شروع ہوئی تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب 1601 عیسوی میں انہوں نے اس ہندوستان میں تجارت کی غرض سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت وہ اس میں داخل ہوئے، اور رفتہ رفتہ وہ اپنا جال بچھاتے گئے، یہاں تک کہ وہ ہندوستان پر قابض ہونے لگے. ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے ان کی چال کو محسوس نہیں کر پائے، لیکن آخر کب تک ان کا ظلم چل سکتا تھا؟ ایک نہ ایک دن اس راز کو فاش ہونا. تو بنگال کے نواب سراج الدولہ صاحب نے سب سے پہلے کسی شاعر نے کیا حکم کہا ہے، شروع کی جنگ آزادی کی لڑائی وہ شخص مسلمان ہی تھا. شروع کی جنگ آزادی کی لڑائی وہ شخص مسلمان ہی تھا. دیا ہند کو تاج محل وہ شخص مسلمان ہی تھا. لہراتا ہے جہاں آج بڑی آن بان شان سے ترنگا، کیا تعمیر اس کو، کیا تعمیر لال قلعے کو وہ شخص مسلمان ہی تھا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لکھا ترانے ہند وہ شخص مسلمان ہی تھا. لہذا میرے عزیزوں، یہاں میں ہمارے پرکھوں کا، ہمارے بزرگوں کا اس مٹی میں خون پیوست ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی ہم گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا. میرے عزیزوں، جب ان کا ناپاک چنگل اس ہندوستان پر انگریزوں کا پڑا، اور آپ کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی یہ آزادانہ فطرت میں ہے، اس کے اندر آزادانہ فطرت پائی جاتی ہے. یہ صرف غلامی قبول کر سکتا ہے تو اس وحدہ لا شریک کی کر سکتا ہے، جو اس کا مربی ہے، جو اس کا پالنہار ہے، جو اس کا رزاق ہے، جو اس کو سب کچھ دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص چاہے
کسی کو اپنی غلامی میں لانا چاہے، اپنی عبادت کروانا چاہے، اپنی پرستش کروانا چاہے تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس دنیا میں بہت سے ترلم کھائے، بہت سے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، اور انہوں نے چاہا کہ میں انا ربکم الاعلی کا دعوے دار بنوں اور ساری قوم، ساری رعایا میری پرستش کرے، میرے بول بائے، میری پوجا کرے، لیکن میرے عزیزوں ان کو قوم کی بغاوت نے ان کو ذلت و رسوائی کے غار میں جا گرا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس مٹی میں ملا دیا اور قیامت تک جو عبرت کا نشان بنا تھا۔ انہی منحوس صفتوں میں سے، انہی گندی صفتوں میں سے یہ انگریز نما شخص ہے، انگریز نما قوم ہے، جو سفید بھام والے، سفید شمڑی والے اس ہندوستان پر تسلط ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا 1757 میں سلطان سراج الدولہ نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اس کے بعد میں مجنون شاہ نے، اس کے بعد میں ٹیپو علی حیدر نے، اس کے بعد میں سلطان ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ 1791 سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر 1799 میں اپنی جان آخری کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ان سفید کام والے، سفید چمڑی والوں کو کرانا جواب دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، قوم کی غداری کی وجہ سے، رعایا کی غداری کی وجہ سے یہ مرد مجاہد 1799 میں اس فانی دنیا سے خوش ہو جاتا ہے، اور ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی، شیر کی ایک دن کی زندگی دیدار کی 100 برس کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو میرے عزیزوں، اسی طریقے سے رفتہ رفتہ یہ مرحلہ چلتا رہتا، آخر میں 1857 آتا ہے۔ 1857 سے باضابطہ اس جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہوتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ، ہر ایک اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں انگریزوں کا صفایا کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے 2 شخصیتوں کا تذکرہ کروں گا۔ ایک شخصیت ہے جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جن کا نام ہے شیخ الہند علیہ الرحمہ، جو دیوبند کی سرزمین پہ پیدا ہوئے۔ جب ان کو دہلی میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے انتھک کوشش کی، یہاں تک کہ جب ان کا دہلی میں حکیم اجمل خان صاحب کے ہاں انتقال ہوا اور پھر ان کو دہلی سے دیوبند لایا گیا، تو جب ان کو نہلایا جانے لگے، جب ان کو غسل دیا جانے لگا، تو ان کے کمر پر گوشت کا نام و نشان نہیں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، تو ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام علیہ الرحمہ حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ تھے۔ وہ اس وقت بنگال کے دارالعلوم میں پڑھا رہے تھے، کلکتہ کے دارالعلوم میں پڑھا رہے تھے۔ جب وہاں سے آئے تو ان سے پورا ماجرا پوچھا، تو شیخ نے بتایا کہ میرے استاد نے اپنا یہ راز فاش کرنے سے منع کیا تھا، لیکن جب چلے گئے تو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ انگریز میرے استاد کو بالاکوٹ کی جیل میں، انگریز میرے استاد کو تہخانے میں لے جاتا اور گرم سلاخوں سے ان کے جسم کو داغتا، یہاں تک کہ کہتا کہ محمود حسن، تم انگریز کے حق میں فتویٰ دے دو، تم کو چھوڑ دیں گے، تم کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن شیخ الہند علیہ الرحمہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا تو کہتے انگریز سن، میں بلال کا وارث ہوں، میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی تو اڑ سکتی ہے لیکن میں تیرے حق میں فیصلہ دوں گا۔ یہ ہے میرے عزیزوں، یہ ہے میرے پرو جو اپنی اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کتنی کوشش کی۔ اسی طریقے سے ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ بہت ہی پائے کے عالم دین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہار پر 18 سال تک بیٹھ کر درس حدیث دیا انہوں نے، اور جب ان کو مالٹا کی جیل میں ان کو قید و بند کیا جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو مخاطب کرتے کیا ہی بہترین شعر کہتے ہیں، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی،
ہمیں بھی عطا ہو جزب۔ میرے عزیزوں، جب ان کو کراچی کی کابینہ ہال میں لایا گیا تو انگریز کہنے لگا حسین احمد مدنی، میں نے سنا ہے کہ تم فتویٰ دیتے ہو کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو شیخ الاسلام علیہ الرحمہ بڑے ہی صبر استدلال کے ساتھ کہتے ہیں انگریز سن، میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام۔ وہی پاس مولانا محمد جوہر علی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے پیر پکڑ لیا اور کہا کہ حسین احمد اپنے بیان بدل دو اور تم اپنے بیان بدل دو۔ لیکن میرے عزیزوں، حضرت کہتے ہیں شیخ الہند علیہ الرحمہ کہ جوہر علی، اگر میں اپنا بیان بدلتا ہوں تو ایمان بدل۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے اسلام کتنی زبردست محنت و مشقت کے ذریعے اس ہندوستان کو آزاد کر۔ اس لیے ہم سب اس دن میں شادمانی، خوشی اور مناتے ہیں، اپنے پرکھوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ جو میرے عزیزوں، جس طریقے سے یہ حضرات اس ہندوستان کے آزاد کرانے میں انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، دھن سب کچھ لگایا، اسی طریقے سے ہمارے اس اہل وطن میں بہت سے حضرات گزرے ہیں، جیسے جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی اور سر فہرست جو ہے بھیم راؤ امبیڈکر صاحب، جن کی قیادت میں جو ہے یہ سنویدھان بنا۔ یہ سنویدھان نافذ ہوا تھا 1949 26 نومبر کو یہ اس کی تکمیل ہوئی تھی، لیکن اس کا نفاذ ہوا 1950 26 جنوری کو۔ تو یہ دن ہمارے شادمانی خوشی کے لیے ہے، اور یہ دن، اور اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ اور بھی بہت سے فہرست ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں قربانیاں دی۔ تو میرے عزیزوں، یہ دن آتے اس لیے تاکہ ہم شانتی کا اور خوشگوار ماحول قائم کریں، گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھیں، اس ہندوستان میں ہم سب مل کر جو ہے رہنے والے بنے، ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہونے والے بنے۔ کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے، اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ ملے گی منزل مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہبری کے واسطے خراد رکھتے ہیں، اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔